عظمت صدیق اکبر مولاي صل وسلم دائما ابدا دل عشاق میں یوں عظمت صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں نبی علامہ عابد شمس صاحب فرمائیے ہر نبی کے آنے پر دلائل مانگی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں دلیل نہیں مانگی؟ اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے امام و رہنما خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از اسلام آج کی یہ خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جس کو قرآن میں اللہ پاک نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی متقی بھی نہیں، تفضیل کا صیغہ استعمال کیا کہ جہاں متقین کا تقوی ختم ہو جاتا ہے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی عقل سلیم والے، درد مند دل رکھنے والے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات، آپ کے اطوار کردار کے ساتھ مماثلت رکھنے والے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ اور آپ کی فہم کے انتہائی قریب تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، تجارت کی غرض سے جب تشریف لائے تو رؤسائے قریش اکٹھے ہو گئے، کفار بھی اکٹھے ہو گئے اور کہا ابو بکر تمہارا دوست دیکھو کیا کہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کی ابھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ کہا اچھا میں جا کے دریافت کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اس کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ اللہ کے نبی؟ حضور نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ میری تعلیم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ظالموں سے چھٹکارے کے لیے میں آیا ہوں، اور میں بیواؤں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ میری تعلیمات۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعد میں اس پر دال وہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرو، حدیث پاک ہے، اس لیے کہ جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا، ایمان پیش کیا، اس نے لیت و لال سے کام لیا، پس و پیش کیا، سوائے ابو بکر صدیق کے میں نے اس پر اسلام پیش کیا، میں نے اس کو کہا کہ اللہ ایک ہے، اس نے فی الفور کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا سے ہی، جس طرح مجددی صاحب نے ذکر کیا، ابتدا سے ہی جناب صدیق کو تیار کیا جا رہا تھا، اور آپ کی صحابیت پر قرآن دال ہے۔ قرآن نے کیا کہا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے صحابی کی صحابیت کا انکار کرے وہ فاسق ہے، گمراہ، لیکن اگر کوئی جناب صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اذ یقول لصاحبہ، قرآن صاحب کہہ رہا ہے، قرآن صاحب کہہ رہا ہے، قرآن صحابی کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ذکر کیا گیا، اللہ پاک نے کہا ثانی اثنین، اب اس جملے پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، ثانی اثنین، دونوں میں سے دو کا دوسرا، جہت مصطفیٰ سے دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق، اور جہت صدیقیت سے دیکھا جائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آ رہے، ہمارے پاؤں کے نشانات دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے کہا لا تحزن وما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا مولا ہے۔ یار غار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگے اور غار ثور میں بھی میرے ساتھی تھے۔ مسلمی
صدیق اکبر. ایمان لانے کے بعد آپ کے اموال کا زیادہ حصہ کن پہ خرچ ہوتا تھا اور کہاں خرچ ہوتا تھا؟ جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. اچھا. 40,000 درہم تھے، اور جب آپ نے ہجرت کی اس وقت آپ کے پاس 5,000 درہم تھے. تو وہ 40,000 درہم آپ نے اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ کیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کیے، غلاموں کو آزاد کیا. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کی. اس کے آقا سے کہا بلال کو آزاد کر دو. کہنے لگا کیا دو اذیت گے؟ دیکھی نہیں جاتی تھی، اذیت دیکھی نہیں جاتی تھی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آزاد کر دو. کہنے لگا کیا دو گے؟ ابو بکر تم مال پرکھنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ تو غبی ہے، یہ تو ذہین فتین نہیں ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ یہ تو حبشی ہے. حبشی ہے. تو جناب صدیق اکبر نے کہا میرا غلام نستاس، اور وہ نستاس خود 10,000 درہم کا مالک تھا، اور اس کے خود لونڈیاں اور غلام تھے. کہا اگر یہ لینا چاہو یہ لے لو. کہنے لگا اس کے علاوہ کیا دو گے؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سونا دو، پیسے دو، درہم دو. جو کچھ اس نے مانگا، جو کچھ ریکوائرڈ تھا وہ سارے کا سارا دے دیا. جناب صدیق اکبر بلال حبشی کو لے کے جب چلے تو پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے آج کاروبار میں تم مات کھا گئے، اس لیے کہ اس حبشی غلام کے لیے تم نے یہ دیا، اتنا کچھ دے دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ تو نے اس کے حبشی پن کو دیکھا ہے، میں نے اس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ سے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھا. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام مسکرا دیے، اور آپ نے کہا کہ اے ابو بکر میرا حصہ بھی ڈال لینا تھا. جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ بلال بھی آپ کا غلام ہے، ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا اور غلام برابر ہو جائیں؟ یا رسول اللہ ہم سب آپ کا مال. اور پھر دوسری جانب دیکھیے جناب صدیق اکبر کا مال کہاں پہ خرچ ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میرے پاس مال تھا، حضور علیہ السلام نے کہا صدقہ و خیرات لے کے آؤ. میں نے کہا آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا. میں گھر میں گیا، سارا مال اکٹھا کیا، 2 حصے کیے، آدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آ گیا اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا. غزوہ تبوک میں تھوڑی دیر گزری کہ جناب صدیق اکبر تشریف لائے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. سبحان. بولے حضور چاہیے فکر ایال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. عقیدہ صدیق دیکھیے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. خدا کا رسول. تو سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی پہ قربان کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. عابد نعمان شامی صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ معراج کے واقعے کی جو تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ کیا پس منظر نامہ تھا؟ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور شرف بخشا کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جی اور سدرۃ المنتہا سے مالا اعلیٰ تک معراج کروائی گئی، تو صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا اور اعلاناً کہا کہ رات اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے مالا اعلیٰ. کفاروں نے ٹھٹھا و مذاق کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دن کی مسافت ہے، کئی دن کی مسافت، مہینوں کی مسافت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، انبیاء کی امامت کروائی، فلاں فلاں واقعات ہوئے. ابو بکر صدیق سے جا کے پوچھتے ہیں، چونکہ رؤسائے قریش میں سے تھے. لوگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے سنا ہے آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، معراج ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوا. کہا اگر میرے دوست اور میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. یہ تو بات کی بات ہے، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آن واحد میں آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے. اس بات کو ذرا دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، مجددی صاحب رہنمائی فرمائیں گے کہ غالباً ایک اونٹ خریدا، سودا ہوا، تو آپ نے اس اعرابی سے کہا میں گھر جاتا ہوں.
اور گھر جا کے پیسے لے کے آتا ہوں، نقدی لے کے آتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہاں جھگڑا ہو گیا، آکشن پہ لگا، کسی نے بولی زیادہ لگا دی۔ جب بولی زیادہ لگی تو اس نے کہا جی آپ کا، اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرا، کہنے لگا جی کوئی گواہ پیش کیجیے۔ آپ نے کہا تجھے معلوم ہے جب ہمارا سودا ہو رہا تھا تو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ جب بات زیادہ پھیل گئی تو جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں حضرت خزیمہ انصاریہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور آپ نے خرید لیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ گواہی تو وہ دے سکتا ہے جو موجود ہو، تو موجود نہیں تھا، تو نے سنا نہیں دیکھا نہیں، کیسے گواہی دے گا؟ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر بندے کے خدا کو مان لیا ہے، تو پھر جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے خریدا ہے تو آپ نے خریدا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، خزیمہ ایک ہے مگر اس کی گواہی دو کے برابر۔ پھر جب قرآن مجید جب اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس کی تدوین ہو رہی تھی، تو سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں وہ صرف حضرت خزیمہ انصاریہ کے پاس تھی، ان کی گواہی سے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیت۔ تو یہ دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے دوست کہتے ہیں معراج پر گئے، تو آپ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آن واحد میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچا جاتا ہے۔ عظمت صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت صدیق اکبر